کہ ابھی محنت کا رخ کیا تھا، اب محنت کا رخ کیا ہے؟ ابھی محنت کا رخ چیزوں کا تھا، اب محنت کا رخ اعمال کا ہے، کیونکہ جب اعمال کے رخ پر آدمی پڑ جاتا ہے تو اعمال کے ذریعے سے مسائل حل ہوتے نظر آنے لگتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ابھی محنت ہے ملک و مال کی، ابھی محنت ہے چیزوں کی، ابھی محنت ہے تجارت کی، ابھی محنت ہے زراعت کی اور ملازمت کی، ابھی محنت ہے خدا کی ذات سے بالواسطہ مسائل کو حل کرانے کی، خدا کی ذات سے بلا واسطہ اور براہ راست مسائل کو حل کرانے کی محنت نہیں ہے، جو کہیں کہ اس محنت کے رخ کے بدل جانے کی وجہ سے اعمال سے ہوتا نظر نہیں آتا کہ جس کے پاس اتنا مال اتنا کامیاب، جس کے پاس اتنی چیزیں وہ اتنا کامیاب، جس کے پاس اتنے ٹریکٹر وہ اتنا کامیاب، جس کے پاس اتنی بڑی ملازمت وہ اتنا کامیاب، کیونکہ ہم نے سب نے خود کامیابی کو سوچا ہوا ہے اور خود منازل طے کیے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کھا کے فرماتے ہیں کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب کون ہیں کہ کامل ایمان والے، وہ کامیاب ہیں ہمیشہ کی کامیابی کے ساتھ۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع رکھتے ہیں، اپنی نماز میں اپنی نماز کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کون ہے دین کا جو ہے جھٹلانے والا؟ یہ ہے جو نہ مال کا حق ادا کر رہا ہے نہ جان کا حق ادا کر رہا ہے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہو ان نمازیوں کے لیے کہ نمازی ہوتے ہوئے نماز کو بھول جاتے ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ نماز کو جانتے ہوئے، نماز کے فریضے کو فریضہ سمجھتے ہوئے اس سے غفلت میں ہیں۔ تو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، جو چیز خدا کی یاد سے غافل کرنے والی ہے، جو چیز خدا کی یاد سے ہٹانے والی ہے، اگر گھوڑوں کے استبل میں ہیں اور وہاں نماز یاد نہیں رہی، حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے استبل میں گھوڑا کا معائنہ کرتے ہوئے کہ نماز یاد نہیں رہی، اور ایک صحابی جو کہ باغ میں نماز پڑھتے ہوئے ایک چڑیا میں دھیان چلا گیا، نماز سے دھیان ہٹ گیا کہ باغ کو ہٹاؤ راستے سے، باغ کو راستے سے ہٹاؤ، یہ نماز خراب کرنے والا ہے۔ صبح سے شام تک کتنے مسائل ایسے ہیں جو یوں کہلواتے ہیں کہ ہاں نماز ابھی پڑھ لیں گے، ابھی پڑھ لیں گے، ابھی پڑھ لیں گے، وہ ٹالتے رہتا ہے نماز کو، اس لیے کہ یقین یہ بنا ہوا ہے کہ میں جس لائن سے محنت کر رہا ہوں اس لائن سے ہر ایک اپنا اور غیر، خدا کو ماننے والا نہ ماننے والا، ایمان لانے والا نہ اور ایمان نہ لانے والا، ہر ایک کو اس لائن سے مل رہا ہے، ہر ایک کو اس لائن سے مل رہا ہے، ہر ایک کامیاب ہو رہا ہے محنت کر کے۔ مجھے نماز کے راستے کیسے مل جائے گا اگر محنت نہیں کروں گا؟ مجھے نماز کے راستے کیسے مل جائے گا جب ان میں سے کسی کو نہیں ملا ہے نماز کے راستے؟ ہر آدمی اپنی محنت میں قدم اٹھائے چلا جا رہا ہے اسباب کی طرف، دوڑ لگائے چلا جا رہا ہے اسباب کی طرف۔ عام آواز ہے دنیا دارالاسباب ہے سبب سے ہوگا، دنیا دارالاسباب ہے سبب سے ہوگا، یہ آواز نہیں ہے کہ ارے جس طرح دنیا دارالاسباب ہے اس طرح قلب بھی دارالایمان ہے، یہ قلب دارالایمان ہے، اس کی آواز نہیں ہے، دنیا دارالاسباب ہے اسی کی آواز ہے۔ یہ کہیں کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، لیکن کب ہے؟ اس کے اسباب تیرے موافق کب ہیں
اور دنیا کی محنت سے اور اسباب کی محنت سے اسباب میں لگ کر خدا کی طرف سے اپنی چاہت کے مطابق فیصلہ کرانے اور اپنی مرضی کے مطابق بارش کرانے، اپنی مرضی کے مطابق صحت لینے، اپنی مرضی کے مطابق امن لینے، اپنی مرضی کے مطابق عزت لینے، اپنی مرضی کے مطابق مقدمات حل کرانے، کیونکہ خدا کی طرف سے جو چیز لینی ہوگی اس کے لینے کا راستہ وہ واحد صرف ایمان ہے، کہ ایمان مجبور کرے گا اس پر کہ خدا کی ذات سے ہوتا ہے، ایمان مجبور کرے گا اس پر کہ اسباب سے نہیں ہوتا، ایمان یہ بات بتلائے گا کہ ان تمام اسباب کی لائنوں میں جو کچھ ہے خدا کی قسم بالکل جس کے پاس ایمان ہوگا اس کو ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آئے گا، جو ہے اسباب کی لائن سے اس کو ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آئے گا۔ اپنے اپنے مشاہدے کو ایمان سمجھنا اسی کا نام گمراہی ہے، اپنے اپنے مشاہدے کو ایمان سمجھنا اسی کا نام گمراہی ہے، اسی کا نام بے راہ روی ہے، کہ ہر ایک ایمان اپنے مشاہدے کا لیے بیٹھا ہے کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا، ہر ایک یقین دلاتا ہے اسباب کا کہ ایسے کرو گے تو ایسے ہو جائے گا، نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ محنت کے رخ کو بدلیں اور محنت کے رخ کو بدل کر اپنے آپ کو خالق کائنات سے ہونے پر لائیں کہ بھئی اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، کیونکہ اس محنت اس رخ کو بدلنے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جن کے رخ صحیح ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ بدلنے کے لیے بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف پھیر لیا ہے، اسے کہتے ہیں رخ بدلنا، زبان سے کہہ دینا نہیں، یہ دماغ سے سوچ لینا نہیں، یہ سر سے اقرار کر دینا نہیں کہ میں وہی دکان کا دکان والا، میں وہی زمین کا زمیندار، میں وہی ملازمت کا ملازمت والا، لیکن ہاں کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رخ بدلا اپنا، اور ایسا رخ بدلا کس سے بدلا؟ رخ ماں سے بدلا، باپ سے بدلا، نمرود سے بدلا، ملک کے ہر بڑے چھوٹے سے بدلا، نہیں ہوتا، اس سے بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی نہیں ہوتا، سب سے رخ بدل کر جو کہیں آخر میں اس جبرائیل پر جس پر ایمان لانا ضروری ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کیونکہ ایمان مفصل اس میں ملائکہ پر ایمان لانا ہے، لیکن ملائکہ پر ایمان کس بات کا لانا ہے؟ کس بات کا ایمان لانا ہے؟ اس پر ایمان لاتا ہوں کہ یہ ملائکہ اللہ کے ملائکہ ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتا کہ ملائکہ سے ہوتا ہے، یہ ایمان نہیں ہے، ملائکہ سے ہونا ایمان نہیں ہے، ملائکہ کے وجود کا یقین رکھنا ایمان ہے، ملائکہ کے وجود پر ایمان لانا ضروری ہے، ملائکہ سے ہونے پر ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی شرک ہے۔ تو یہ کہ ہم نے ایسا رخ بدلوایا حضرت ابراہیم کا کہ منجنیق میں بیٹھے ہوئے ہیں، توپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چند منٹ میں پھینکے جانے والے ہیں اس آگ میں، جو آگ مہینے بھر کی محنت کے بعد جو ہے دہکائی گئی ہے۔ ہر مرنے والا وصیت کر کے جاتا تھا کہ ابراہیم کی آگ میں ضرور جو ہے لکڑی ڈالنی ہے۔ بیماروں کے تیماردار وہ نظر مانے بیٹھے ہیں کہ بیمار ٹھیک ہو گیا تو ابراہیم کی جو ہے آگ میں لکڑی ڈالنی ہے، لیکن ایسی زبردست آگ کہ اگر اوپر سے پرندہ گزرے، اوپر سے بلندی سے کوئی پرندہ گزرے اس آگ کے اوپر سے تو جل کر نیچے گر جائے، اتنی زبردست آگ۔ اس آگ میں ڈالا جانا ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ نمرود بخیل، کپڑے اس نے اتار لیے کہ یہ گریں گے، کپڑے جلیں گے،
کپڑے ہمارے کام آئیں گے. کپڑے اتار کر رکھ لیے اور ابراہیم علیہ السلام کو ننگا کر کے توپ کے اندر بٹھا دیا. کھلبلی مچی ہوئی ہے جو ملائکہ میں، ہمیں کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ نے مجھے پانی کی قوت دی ہے، آپ نے مجھے پہاڑوں کی قوت دی ہے، آپ نے مجھے ہوا کی قوت دی ہے. اور جبرائیل علیہ السلام کہ آپ نے مجھے ان تمام قوتوں سے نوازا ہے جو قوت آپ نے اوروں کو نہیں دی ہے، ہمیں کیوں نہیں جانے دیتے؟ ہم نے دوست اس لیے نہیں بنایا کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی پہنچ جائے مدد کے لیے، ہم نے دوست اس لیے بنایا ہے کہ ہم سے کہے گا ہم کریں گے. حدیث میں آتا ہے جسے دوستی کرنی ہو فلینظر الی من یخالل، کہ وہ دیکھ لے دوست کس کو بنا رہا ہے. دوست کس کو بنا رہا ہے؟ دوست بنانے سے پہلے دیکھو دوست کس کو بنا رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی دوست بنانے سے پہلے دیکھا ہے دوست کس کو بنا رہا ہوں. رخ صحیح ہے اس کا یا غلط ہے؟ اس رخ کے صحیح غلط دیکھنے کے لیے اتنے ہنگامی حالات میں، اتنے سخت موقع پر کہ ملک کا کوئی حضرت ابراہیم کا ساتھ دینے والا نہیں، توپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر تو کہا کہ یہاں سے آپ کو لے جاؤں یا اس آگ کو غائب کر دوں. ہر طرح کی قوت لے کر آیا ہوں، جو حکم ہو فرمائیے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رخ صحیح ہونا کسے کہتے ہیں؟ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں. رخ صحیح ہونا اسی کو کہتے ہیں اما الیک فلا، کہ اگر تم مجھے اپنا محتاج سمجھتے ہو کسی بھی درجے میں تو میں کسی بھی درجے میں تمہارا محتاج نہیں ہوں. اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں. حالانکہ جبرائیل وہ معتمد فرشتہ ہے، وہ معتمد فرشتہ ہے جس پر دونوں طرف سے اعتماد ہے کہ غیر نبی کی طرف جا نہیں سکتا اور غیر خدا کی طرف سے آ نہیں سکتا. غیر خدا کی طرف سے آ نہیں سکتا اور غیر نبی کے پاس بھی جا نہیں سکتا. جس کے بعد بھیجیں گے اللہ تعالیٰ وہیں جائیں گے. وما نتنزل الا بامر ربک، کہ نبی جی ہم تو آپ کے رب کے حکم سے آتے ہیں. آپ نے پوچھا جبرائیل کہاں غائب ہو اتنے دن سے، کیوں نہیں آتے؟ اپنی مرضی سے نہیں آتے، ہم تو بھیجے ہوئے آتے ہیں، جب حکم ہوتا ہے تو جاتے ہیں. اتنا معتمد فرشتہ وہ ایسے سخت موقع پر آ کے یوں کہے کہ میرے لائق کوئی خدمت، جبکہ اتفاق ہے کہ اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے خدا کی طرف سے دی ہوئی، کسی کو اتنی بڑی طاقت نہیں دی کہ وہ قد و قامت جس کی کوئی حد نہیں ہے، تحت الثری سے لے کے عرش تک، اور پروں نے گھیرا ہوا ہے سارے مشرق مغرب کو. اتنے لمبے چھوڑے جبرائیل یوں کہیں. وہ جب منجنیق میں گئے اور پوچھا کہ کیا کروں، ما الیک فلا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. کہ جب اس طرح رخ صحیح ہو جاتا ہے تو پھر ہم اسے امام بنا دیتے ہیں سارے عالم کا. انی جاعلک للناس اماما، انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم ابراہیم تمہیں قیامت تک کے لیے امام بناتے ہیں، امام ملت تم ہو. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ آپ بھی ملت ابراہیم کا اتباع کریں. ہم نے خلیل چن لیا ہے، آپ ملت ابراہیم کا اتباع کریں. اس کو کہتے ہیں رخ کا صحیح ہونا. اس رخ کو صحیح کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا رخ یوں ہی صحیح ہو گیا ہو. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو 30 صفات کے اندر آزمایا. ابراہیم تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے. 30 صفات قرآن کے اندر خدا نے گنوائی ہیں. ان 30 صفات کو جب پورا کر دیا، مکمل کر دیا، فَأَتَمَّهُنَّ، جس طرح کرنے کا حق تھا اس طرح کر کے دکھلا دیا. قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں اب امام بنائیں گے سارے عالم کا. قال ومن ذریتی، قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میری ذریت میں، کہا کہ نہیں،
اگر یوں یہی محنت کا رخ ہے تو وعدے ہیں، اور اگر یہ محنت کا رخ نہیں ہے تو ظالمین سے کوئی وعدے نہیں ہے. اگر یہ محنت کا رخ ہے جو تمہارا ہے تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر لائن کی قربانی دی ہے خدا کے دین کے تقاضے پر. بیوی کی قربانی، بچے کی قربانی، وطن کی قربانی، گرمی سردی کی قربانی. اللہ اکبر. ذرا اٹھا کے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو تو اندازہ ہوگا کہ دعوت کا کام کیا ہے اور تبلیغ کسے کہتے ہیں. تبلیغ